بھی یہ روحانی خزائن کا والیوم نمبر 3 ہے، پیج نمبر ہے 377۔ اور ایک اہم نقطہ آپ سب لوگوں نے نوٹ کرنا ہے کہ اس وقت تک مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا بھی اعلان کر چکے ہیں اور خود اپنے بارے میں مسیح ہونے کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں۔ یہ دونوں باتیں آپ اپنے سامنے رکھیے گا۔ اچھا، کیا کہتے ہیں کہ در حقیقت آج تک مغربی ملکوں کی مناسبت دینی سچائیوں کے ساتھ بہت کم رہی ہے۔ گویا خدا تعالیٰ نے دین کی عقل تمام ایشیا کو دی ہے اور دنیا کی عقل تمام یورپ اور امریکہ کو۔ اب یہاں پہ نا میں وہ احمدی حضرات کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ریشنل ہیں، ہم عقل سے کام لیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، اس بات پہ غور کریں۔ یہ جو میں نے پہلے حصے میں بات پڑھی ہے، اس بات میں نہ تو دینی اعتبار سے کوئی سچائی ہے نہ دنوی اعتبار سے سچ۔ دیکھیں کیوں نہیں ہے۔ پہلی بات، آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجے، ہر قوم کی طرف۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اس آیت کے مقابلے میں یہ کہنا، ابھی جو آگے آپ کو دکھائی دے گا کہ جناب نبی تو سارے صرف ایشیا میں، اوپر جو نے بات کی کہ دین کی تمام عقل ایشیا کو دی ہے، آگے اس کی وضاحت بھی وہ کریں گے کہ انبیاء اور اولیاء کا جو تمام نظام ہے نا وہ صرف ایشیا میں ہی رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ دیکھیں کہ مسلمان جس وقت دنیا پہ ایک غالب تہذیب کے طور پہ موجود تھے، مجھے بتائیں کہ کیا ان کے پاس دنیا کی عقل نہیں تھی؟ یعنی سائنس کی فیلڈ میں آپ یہ میں دیکھیں کہ جو پائنیئرز ہیں، جن لوگوں نے سائنس کی فیلڈ میں بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ اب یہ کہنا جی کہ دنیا کی تمام عقل یورپ اور امریکہ کو دی ہے، اس کے بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ بہرحال یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، اصل بات وہ جو میں آگے آپ کو دکھانی ہے۔ نبیوں کا سلسلہ اول سے آخر تک ایشیا کے حصے میں رہا۔ اب مجھے بتائیں، دیکھیں ہم تو بھائی آپ کے سامنے ایک چیز رکھ ہی سکتے ہیں نا کہ ایک سلسلہ ہے نبوت کا جس کا اول بھی ہو چکا اور آخر بھی ہو چکا۔ اب اول تو آپ جانتے ہی ہیں، اگر آخر اس کا بھی نہیں ہوا تو مجھے بتائیں اس بات کے معنی کیا ہوئے؟ اگر نبوت کے سلسلہ کا آخر ابھی تک نہیں ہوا تھا تو اس کے معنی پھر کیا ہیں؟ آگے چلیں، آپ کو ایک اور حوالہ دکھا دیں۔ روحانی خزائن والیوم 22 پیج 145۔ خدا تعالیٰ نے اللہ کے نام کی قرآن شریف میں یہ تعریف کی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو رب العالمین، رحمان اور رحیم ہے، جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ اب آگے دیکھیں ذرا، اور آدم کو پیدا کیا اور رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، سب کے آخر میں، بھائیو سب کے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جو خاتم الانبیاء اور خیر الرسل ہیں۔ اب ہم سے سوال آپ جانتے ہیں نا، یہ بھی اس ٹاپک کے متعلق اکرام بھائیو سب لوگ آپ جانتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ جب مسلمان جو ہیں وہ کسی کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اصل میں اس کے معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یعنی سب سے انبیاء میں سے سب سے آخر میں پیدا ہونے والے ہمارے آقا و مولا ہیں۔ تو آگے سے اعتراض کیا جاتا ہے، دیکھو مسلمانوں نے تحریف کر دی، دیکھو جی یہ ایسے کر دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ جب مرزا صاحب یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ انبیاء میں سب سے آخر میں پیدا کیا، اب بتائیں ذرا، اب یہاں پہ ایک رستہ جو کھولا جا سکتا، آئے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ کہ جی ہم تو یہاں پہ لکھ رہے تھے کہ تشریح نبوت کے آخر میں پیدا کیا۔ بھائی یہاں پہ جملہ شروع ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے جو انبیاء کا سلسلہ ہے اس کے آخر میں، اور آدم علیہ السلام سے جو جس بات کا آغاز ہوا اس میں تشریح بھی ہے، غیر تشریح بھی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، درخواست یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات پہ غور کر لیں کہ جب تو مسلمان یہ کہیں کہ انبیاء میں سب سے آخر میں پیدا ہونے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آگے سے فوری طور پہ کہتے ہیں دیکھو یہ کہاں سے نکال لیا،
اور جب آپ کے اپنے مرزا صاحب یہ بات کہتے تب کہاں سے نکال لیے؟ تو یہ آپ کو دکھا دیا کہ سلسلہ کا بھی آخر ہو چکا ہے، اور سب سے آخر میں پیدا ہونے والی بات بھی آپ کو دکھا دی ہے۔ اور انشاءاللہ پھر ہم یہ میں نے ابھی جو بات آپ کے سامنے ایڈریس کی ہے، یہ اس پوائنٹ کو ایڈریس کیا آپ کے سامنے کہ جو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو جب آئیں گے تو کیا وہ خاتم النبیین نہیں بن جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں بن جائیں گے۔ کیوں نہیں بن جائیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا ٹائٹل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس قرآن میں خاتم النبیین کا ٹائٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اسی قرآن اور اسی سنت کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ تو جو دونوں باتیں کتاب و سنت میں موجود ہوں اور دونوں کو ہم درست مان کے ان پہ ایمان رکھتے ہوں، وہ دونوں باتیں آپس میں متصادم نہیں ہو سکتی۔ اور جیسے ابھی ہمارے اکرام بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا قرب قیامت میں عقیدہ کوئی گھڑ نہیں لیا، ہمارے آقا مولا نے بتایا، ہم نے بھی مانا اور بظاہر آپ لوگوں نے بھی مانا، ہم نے مانا اور سر تسلیم خم کیا، اور احمدیت نے مانا اور آگے سے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ کہ ابن مریم کے ابن مریم ہونے کا انکار کر کے اس کے ماننے اور نہ ماننے کو برابر ہی کر دیا۔ جی اکرام بھائی۔